اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے۔ کیفا کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیفا کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، بھی ساتھ اللہ کے، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم اور تھے تم، اور کنتم تھے تم، امواتن مردے، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم پھر، پس، احیاکم تمہیں زندہ کیا، ثم پھر، یمیتکم وہ مردہ کرے گا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ مردہ کرے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم پھیرے جاؤ گے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کی ہستی کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ وحدہ لا شریک کو مان نہیں سکتے، حالانکہ تمہارا وجود نہیں تھا، تم کچھ بھی نہ تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی بخشی، زندگی بخشنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے ہمیں زندگی بخشی اور دنیا میں بھیجا، ثم یمیتکم پھر مردہ کرے گا تم کو۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جتنی بھی زندگی ہم گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد ہم فوت ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہے، اللہ رب العزت کیا کرے گا پھر کل قیامت کے دن، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، حساب و کتاب کے لیے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال دیا کدھر خرچ کیا، فرصت کے اوقات دیے کہاں لگائے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، غرض ہر قسم کا حساب لینے کے لیے اللہ رب العزت کیا کرے گا، ثم یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، اللہ اٹھائے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر سارے کے سارے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم میری ہستی کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اپنے جسم کی طرف ذرا غور کرو، تم کیا تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں زندگی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتیں دی، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پاؤں دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، غرض دیکھو تو صحیح اپنے وجود کی طرف، کیسے چھوٹے سے بچے سے، ایک خون کے لوتھڑے سے اور مضغۃ بوٹی سے اللہ رب العزت نے تمہارے جسم کو، تمہارے وجود کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو انسان کی تخلیق کر سکے، جو انسان بنا سکے۔ آج بت بنانے والے بت تو تراش لیتے ہیں لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکتے، کسی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بت تو شوق سے بنا لیتے ہیں لیکن اس میں جان اللہ رب العزت کے حکم سے ہی پڑتی ہے، کوئی انسان نہیں ڈال سکتا، کسی بت میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ یہ کس کا کام ہے؟
اللہ رب العزت کا کام ہے۔ کائنات کے اندر دنیا و ما فیہا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو انسان چلتا پھرتا بنا سکے۔ مشرکین کے منہ کے اوپر ڈانٹ ہے یہ بات بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہو اور یعنی فاسقوں میں شمار ہو جاتے ہو۔ ذرا اپنے وجود کی طرف تو دیکھو کہ تمہارے تو وجود کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، اس کے بعد تم اپنی زندگی ادھر گزارتے ہو، گزارنے کے بعد جو تم نے کرنا ہوتا ہے، دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان۔ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اسے بیکار پیدا کیا ہے، اپنی منمانیاں کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر انسان آتے ہیں اور اپنا امتحان دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عدالت میں اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کو کتنا سچا مانتے ہیں اور اس کی آخری کتاب کو قرآن پاک کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، اور یہاں پر جو انسان آ کے اپنی من مرضیاں کریں اور اللہ رب العزت کے یعنی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے اور بت پرستی شروع کر دے، وجود اللہ رب العزت نے عطا کیا، سانسیں اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہیں۔ آج جن انسانوں کو سانس ٹھیک طریقے سے نہیں نہ آ رہا، ان کے آکسیجن مہیا کرنے کا جو ہسپتال ان کو آکسیجن مہیا کر رہے ہیں نا، ذرا اس چیز کا خرچہ نوٹ کریں اور دیکھیں کہ اس آکسیجن کا جو ہاسپٹل میں انسانوں کو لگائی جاتی ہے اس کا خرچہ کتنا ہے، اور آج ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی معاوضہ بھی دینا نہیں پڑ رہا۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج ہمارے کے اندر سے آکسیجن ختم ہو جائے نا تو ہم اتنا روپیہ پیسہ لگا کے تو پھر جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور ہمیں آکسیجن مہیا کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہمیں مفت میں دے رہا ہے، اس نے آنکھیں دی روشن، اس نے کان دیے، یعنی یہ مشینریاں ہمارے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے فری میں سیٹ ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو پہچان بھی نہیں رہے کہ دینے والی ذات کون سی ہے۔ پھر بھی اس کا انکار ہی کیے جا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہی نہیں، بت ہمارے جو ہے وہ ہمارے شریک ہیں، بت ہمارے خدا ہیں۔ ان کفار کو ڈانٹا گیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو میری ہستی کا؟ تمہارے تو وجود کے ایک ایک حصے سے خدا کی ہستی کی پہچان ہوتی ہے، تم میرا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ اور تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، اس کے بعد دنیا میں آ کے عیش و آرام میں رہ کے اپنی منمانی سے زندگی گزارنے کے بعد جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ موت آتی ہے نا، الموت قدح وکل نفس شاربوہا والقبر باب وکل نفس داخلوہا۔ موت برحق ہے، ہر انسان نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو جاندار ہے جس کے اندر روح ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے ان تمام اعمال کا جواب دیں گے جو ہم دنیا میں کرتے آئے۔ ہم اللہ رب العزت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ہاتھ ہلانا چاہیں لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو ہلتا نہیں، اللہ آنکھیں لے جائے تو ہم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ آنکھیں عطا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ روح کو اس کے اندر ڈال سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہی کرشمہ ہے اور اس کی ہی طاقت ہے، اسی کی پاور ہے۔ کائنات کے اندر یعنی ذرا غور کرنے سے، غور و فکر کرنے سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان تو کچھ نہیں تھا، کیسے تو ماں کے پیٹ کے اندر تیری اللہ رب العزت نے پرورش کی، اس کے بعد تجھے بچہ بنا کے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، تو یہاں پہ آتا ہے اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو تو یعنی کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہی نہیں، اللہ کی ہستی کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھاتا ہے، اس کا دیے ہوئے سانس اللہ نے جو دیے ہیں اس کے ساتھ تو زندہ ہے۔
اللہ جب چاہے تمہارے وہ سانس کھینچ لے اور تمہیں مردوں میں شمار کر دے، اور دنیا کا کوئی انسان جو ہے چاہے پوری دنیا خرید لے لیکن وہ اپنے لیے ایک سانس نہیں خرید سکتا جب اللہ تعالیٰ اس کی سانس کھینچ لے گا۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی چند سانسیں نہیں خرید کے لا سکتا کہ مجھے ابھی 10 منٹ موت نہ آئے تو میں کچھ وصیتیں کر لوں، لیکن جب موت آنی ہے تو اس نے نہ ایک قدم آگے ہلنے دینا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہلنے دینا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان بادشاہ سے بادشاہ بھی سانسیں خرید نہیں سکتا۔ آکسیجن بھی اسی ٹائم تک لگتی ہے جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے، جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے نا تو ڈاکٹر بھی نہیں بچا سکتے۔ کس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور کس کے ہاتھ میں ہے موت؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ آج ہمیں اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف ہو تو ہم اتنی بے باکی سے اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کا انکار نہ کریں۔ ہم کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے پہلے سوچیں اس بات کو کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف ہم نے ترجعون لٹائے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے اور وہاں پر جا کے ہم نے اپنے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ مردہ کرے گا تم کو، مارے گا تم کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی زندگی کا حساب دو۔ جوانی کدھر گزاری؟ اتنا مال میں نے دیا تو وہ کدھر خرچ کیا؟ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ اللہ کی بارگاہ میں کتنی دفعہ اپنے میری دی ہوئی پیشانی کو جھکایا؟ ان تمام باتوں کا علم ہو بندے کو تو انسان گناہ نہیں کر سکتا جب اسے پتہ ہو کہ میں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہوں، کہ مجھے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، میرا کوئی مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ آج کا مسلمان اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا ہے، اسے یہ ہے کہ بس آئے، کھائے پیے اور موج مستیاں کی اور چلے گئے، اور پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔ ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں نا، اگر موت کو بھولے ہیں تبھی تو ہم اتنی دلیری سے ہر گناہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے نہیں، ہر چیز کا حساب ہے، اور جتنی مرضی اللہ کی بارگاہ میں دلیری کے ساتھ گناہ کرتے رہو، آخر اللہ کیا کرے گا؟ ثم یحییکم، تمہیں زندہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ انسان تیرا وجود نہیں تھا، تیرا ماڈل نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کر لیا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ان کے نقشے مختلف ہیں، کس کی کاریگری ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ کسی کا نقشہ کسی دوسرے سے نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہو تو تھوڑا بہت ملتا ہے، کلی طور پہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، وہی بادشاہ ہے اور خالق ہے، اور اس نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اور یہاں پر انسانوں کو ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اور جو دنیا میں آ کے انسان اپنا مقصد پہچان جاتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کس کام کے لیے ادھر بھیجا اور میں کر کیا رہا ہوں، دنیا کے بازاروں میں گم ہو گیا ہوں یا اللہ وحدہ لا شریک کو پایا ہے کہ نہیں پایا میں نے۔ جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو پا لیا وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، اور جس نے اپنی زندگی اللہ کو پہچانے بغیر گزار دی، نہ اس کا کلام پڑھا، نہ اللہ کی پہچان حاصل کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس سے ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جس نے پیدا کیا اس کو نہ پہچانا، کبھی اپنے وجود کی طرف نظر نہیں دوڑائی کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ اسی کی کاریگری ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، اٹھو اور حساب دو، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے کے سارے انسان اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یعنی کفار کو یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار کرتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، مسلمان کا آخرت پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر، کہ میں جو آج بو رہا ہوں کل کو میں نے وہی کاٹنا ہے، آج میں جو اعمال کر رہا ہوں مجھے ان کا صلہ ملنا ہے،
میں نے اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، لہٰذا اعمال ایسے کر لوں کہ اللہ کی شان میں پیش ہوتے ہوئے مجھے شرم محسوس نہ ہو۔ یہ واپس لوٹنے کا جو مشن ہے نا، یہ اللہ کی پہچان کے بغیر کسی کو نہیں آتا۔ آج کفار، آج جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی بے شک کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بیس لا الہ الا اللہ نہیں، لہٰذا ان کو ان کا صلہ اللہ رب العزت آخرت میں نہیں دے گا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے اللہ کی پہچان کے بغیر ہی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اللہ بندوں کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ سے اجر نہیں پائیں گے، کیونکہ کافر کا ایمان بالآخرت پہ یقین ہی نہیں، اسے یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، نہ جواب دیں گے، لہٰذا وہ عمل بھی نہیں کرتے ایسے۔ لیکن ایک مومن کا ایمان بالآخرت پہ یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم اپنے رب کی پہچان حاصل کریں، متقی بنیں، پرہیزگار ہوں اور با مقصد زندگی گزاریں، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس ایگزامینیشن ہال میں ہماری انٹری ہونی ہے، اللہ رب العزت نے تمام زندگی کے حساب ہم سے لینا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں سوچ سمجھ کے اعمال کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت انہی کفار سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں، مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں کر سکتے ہو؟ جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اللہ ہی تمہیں موت دے گا، پھر اسی کی طرف پھر تم اٹھائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، میرے پاس سے آئے ہو اور میرے پاس ہی واپس جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، تو پھر تم کیسے میری ہستی کا انکار کر سکتے ہو؟ زمین میں رہ رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں، پھر بھی کفر کر رہے ہو۔ میرے بنائے ہوئے وجود ہے تمہارے پاس، پھر بھی میرا انکار کر رہے ہو۔ میں تمہیں زندگی میں نے تمہیں بخشی ہے، پھر بھی میرا انکار کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں موت دیتا ہوں، پھر بھی تم میرا انکار کر رہے ہو۔ پھر اپنے پاس اکٹھا کروں گا تم سب کو، ایمان بالآخرت پہ تمہیں یقین نہیں، میرے ملنے پر تمہیں یقین نہیں، تم میرا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟